بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سب ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے نرمی سے سوال کیا۔ جی ہاں، کیا وہ بڑے خان صاحب ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے نرمی سے سوال کیا۔ جی ہاں، کیا وہ بڑے خان صاحب ٹھیک ہیں؟ حمیدہ نے جھجک کر اورات کے بارے میں پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تمہیں بڑا کیوں لگتا ہے؟ وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ ابراہیم نے ہنس کر سوال کیا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ مجھے وہ ایسے ہی لگتے ہیں۔ حمیدہ نے مدھم سے لہجے میں جواب دیا۔ ابراہیم نے جھک کر اس کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ فیڈر منہ سے لگائے نیند کر رہی تھی۔ تم دونوں تیار رہنا، آج شام اس کا چیک اپ کروانے چلیں گے۔ میں ابھی لے جاتا مگر بہت تھکا ہوا ہوں۔ ابراہیم نے وہیں بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، حمیدہ نے فرمانبرداری سے کہا اور اپنی بیٹی کو اٹھائے بیڈ سے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے اٹھنے پر چونک گیا۔ دوسرے کمرے میں، آپ آرام کریں۔ وہ جھک کر بچی کا سامان اٹھاتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، میں کر لوں گا آرام، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ اسے روکنے لگا۔ حمیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی ہمدردی اور نرمی پر اسے کوئی شک نہیں تھا، مگر اسے ثنا بیگم کی ہدایت اچھے سے یاد تھی۔ تبھی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آپ آرام کریں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اور مزید اس کی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم کو اس کی احتیاط پر حیرت ہوئی، مگر وہ اس وقت تھکن کی وجہ سے اس کے پیچھے نہیں جا سکا۔ اپنے بستر پر سکون سے دراز ہوتا آنکھیں بند کر گیا۔ ثنا بیگم نے حمیدہ کو دوسرے کمرے میں جاتا دیکھا تو سکون سے سر ہلا گئیں۔ تمہیں اسی طرح ابراہیم سے دور رکھوں گی اور دیکھنا جلد وہ تمہارے اسی رویے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی سکون سے مسکرائیں۔ ان کے ارادوں سے بے خبر حمیدہ دوسرے کمرے میں بیٹی کو سلا رہی تھی۔ دن ڈھلنے تک وہ اپنی بیٹی کو اسی کمرے میں سلائی رہی اور خود جانے کتنی بار ابراہیم کے کمرے میں جھانک کر آئی تھی۔ وہ جب سے سویا تھا اٹھ نہیں رہا تھا اور اسے جگانے کی حمیدہ میں نہ ہمت تھی نہ اجازت تھی۔ وہ اورات کے لیے نہ جانے کتنی راتوں سے جاگ رہا ہے اور اب تم بار بار کمرے میں جا کر یقیناً اسے نیند میں جگا دو گی۔ ثنا بیگم نے اس کو بار بار جاتے دیکھ کر اونچی آواز میں کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ جی دراصل آئی ایم سوری۔ حمیدہ انہیں وضاحت میں اسپتال جانے کا بتاتے بتاتے رک گئی۔ ثنا بیگم نے سر ہلا دیا۔ وہ مایوسی سے پلٹ گئی۔ وہ واقعی اورات کے لیے ہاسپٹل میں ایکٹیو رہا تھا، سو بھی نہیں پایا تھا۔ وہ اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو حمیدہ ثنا بیگم کی ہدایت پر کھانا لگوا رہی تھیں۔ حمیدہ، میں نے تم سے کہا تھا ہاسپٹل جانا ہے، تم نے جگایا ہی نہیں مجھے۔ وہ اس کے قریب جا کر بولا۔ جی آپ تھکے ہوئے تھے تو مجھے جگانا اچھا نہیں لگا، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ ابراہیم کو خاموش ہونا پڑا۔ کھانے کے بعد چلیں گے، وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہوئے بولا تو ثنا بیگم چونک گئی۔ رات کے وقت کہاں جاؤ گے؟ رہنے دو، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، بچی ٹھیک ہے، ثنا بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ حمیدہ خاموش رہی۔ نہیں، دور نہیں جانا، یہیں علاقے کے اسپتال میں ایک فورن ڈاکٹر ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، تھوڑی دیر لگے گی اور چیک اپ ہو جائے گا، ابراہیم سکون سے بولا۔ حمیدہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
تم نے خواہ مخواہ کی ذمہ داری سر پر لے لی ہے۔ وہاں ہاسپٹل میں دن رات لگے رہتے ہو اور یہاں 2 دن آرام کے لیے آتے ہو تو یہاں الگ ڈیوٹی۔ ثنا بیگم غصے سے بڑبڑاتی جا رہی تھیں۔ ابراہیم انسنی کر گیا۔ چھوڑے مورے، ظاہر ہے وہ بچی اب ابراہیم کی ہی ذمہ داری ہے۔ خان موسیٰ انہیں سمجھانے لگے۔ ثنا بیگم کا دل حمینہ کی طرف سے خراب ہونے لگا۔ ابراہیم کھانا کھاتے ہی حمینہ کے سر پر پہنچا۔ وہ بیٹی کو تیار کر رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ ابراہیم نے اس کا جائزہ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کر بولی۔ نہیں، میں اسے سنبھالتا ہوں، تم جا کر چینج کرو اور حلیہ بہتر کرو۔ خود کو دیکھو کس حال میں کھڑی ہو۔ یہاں ملازمائیں بھی تم سے بہتر حالت میں رہتی ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ ابراہیم سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ اسے حمینہ کا حلیہ مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بن سنور کر رہے، حویلی کی باقی لڑکیوں عورتوں کی طرح بہترین لباس پہنے، مگر وہ اپنے ازلی انداز میں سیاہ چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ زرشے بیگم اور گل جان اسے سمجھا سمجھا کر اب تھک چکی تھیں۔ وہ اس کی ہدایت پر سر ہلا کر چلی گئی۔ واپس لوٹی تو ویسے ہی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حمینہ، تم نے چینج کیا بھی یا نہیں؟ مجھے دیکھنے دو، کون سا رنگ پہنا ہے، کیسی لگ رہی ہو؟ وہ اسے سیاہ چادر میں قید دیکھ کر تنگ ہوا۔ میں نے اچھا لباس پہنا ہے مگر میں چادر نہیں اتار سکتی، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے سب مجھے دیکھیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرا وجود داغدار ہے، میں چادر نہیں اتار سکتی۔ حمینہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی چادر میں مزید سمٹتی جا رہی تھی۔ ابراہیم کو جھٹکا لگا تھا۔ خود کو دوبارہ داغدار مت کہنا، تم میرے نکاح میں ہو، باعزت مقام ہے تمہارا، اپنی جگہ پہچانو۔ باہر بے شک پردے میں جاؤ مگر یہاں تو صرف ہم ہیں، میرے سامنے چادر اتارنے میں کیا مشکل ہے؟ ابراہیم اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ حمینہ اس کے انداز پر ڈر گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ابراہیم نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ حمینہ کو توجہ کی ضرورت تھی، اسے اس کا مقام ایسے نہیں پتہ چلنے والا تھا۔ ابراہیم کو اندازہ ہوا وہ اب بھی لوگوں سے ڈرتی ہے، وہ چھپ کر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ چپ چاپ بچی کو اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ حمینہ کو اپنے درمیان تعلق کا احساس دلانے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اس کی جھجک خود کے لیے ختم کرے گا مگر ذرا طریقے سے۔ اکان نے رات کو فری ہو کر کمرے میں جاتے ہی رباز کو میسیج بھیجا، کیا آپ آج رات وہیں رکیں گے؟ اس کے سوالیہ میسیج پر ڈاکٹر سے اوراد کے زخم کا معائنہ کرواتے رباز نے چونک کر اسکرین کو دیکھا، پھر مسکرا کر کال ملائی۔ آج رکنا پڑے گا، مجھے یاد کر رہی ہو؟ اس نے شوخی سے سوال کیا تو اکان گڑبڑا گئی۔ جی نہیں، بس پوچھ رہی تھی، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ رباز کو اس کا کال کرنا پوچھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں بتا نہیں سکتا تمہاری کال مجھے کیا احساس دلا رہی ہے، یعنی تمہیں میرے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ وہ سکون سے دور صوفے پر بیٹھتا مسکرا کر بات کرنے لگا۔ اکان شرمائی ہوئی سی وضاحت دے رہی تھی۔ اپنے زخم کی پٹی بدلواتے اوراد نے ترچھی نظر بھائی پر ڈالی اور اس کی شوخیوں پر مسکراہٹ دبا گیا۔ ایاد نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اوراد نے اسے دیکھا۔ رباز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ وہ اندر آیا تو ایک خوش شکل سا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیسے ہو؟ ایاد نے اس کے قریب آ کر سوال کیا اور فروٹ جوس کے شاپرز ایک طرف رکھے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اوراد نے ابرو چڑھا کر کہا۔ امید ہے آپ کافی بہتر ہوں گے اوراد خان زادہ۔ ایاد کے ساتھ آیا لڑکا نرم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بول رہا تھا۔ اوراد نے سر ہلا کر شکریہ کہا۔ یہ میسم ہے، میرے ماموں زاد، اس نے تمہارا سنا تو چلا آیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ ایاد نے ایک چیئر پر بیٹھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا۔ بہت اچھا کیا، کیسے ہو میسم؟ رباز فارغ ہو کر آتے ہی بولا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ میسم سے ملا۔
میں اب کافی بہتر ہوں، آنے کا بہت شکریہ۔ اور رات نے ناک چڑھا کر ایاد خان کو سنوایا تو وہ ابو چڑھا گیا۔ فارمیلٹی نبھانے کا شکریہ، حالانکہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا، مگر میری مجبوری ہے کہ تمہاری بہن مجھے گھر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے لگتا ہے تم جب تک یہاں ہو مجھے حال لیتے رہنا چاہیے۔ ایاد نے بھی اسے جتا کر کہا، شکر ہے وہ کچھ تو سکھا رہی ہے۔ اور رات نے رخ موڑ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایاد نے اسے گھورا۔ 2 دن پہلے ایاد نے یہاں سے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، بس ڈرامہ کر رہا ہے، اور رات نے بخوبی سنا بھی تھا، اور آج اسی بات پر وہ ماتھے پر بل ڈالے پڑا تھا۔ میثم نے بات کی تو وہ پوری توجہ اسی کی جانب کرتا خوش دلی سے جواب دینے لگا۔ سردار خانزادہ نے اورات کے سنبھلتے ہی علاقے میں پہنچ کر ہاشم خان کے خلاف جرگہ بٹھا لیا تھا۔ ہاشم خان ابھی تک تیسرے فرد تک نہیں پہنچ پایا تھا، کیونکہ ایک سادے سے گھرانے کا لڑکا بن کر رہنے والے اسلم خان تک کسی کا دماغ جاگا ہی نہیں تھا، جبکہ ادب خان اس دوران ہاشم خان کا خاص حملہ آور ڈھونڈ چکا تھا۔ ہاشم خان، یہاں میرے صبر کی حدیں ختم ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں میں دشمنیاں نہیں پالتا، آج تک میرے خاندان میں کسی نے قتل نہیں کیا، اور تم خوش نصیب ہو کہ میں ونی لینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں نامرد نہیں ہوں جو اپنے بدلوں میں عورتوں کو گھسیٹے، لیکن اگر مجھے خون کے بدلے خون کرنا پڑا تو میں یہ ضرور کروں گا۔ خانزادہ کی سرد آواز جرگے میں گونج رہی تھی۔ ہاشم خان نے پہلو بدلا، مجھے تمہارے بیٹے کی حالت کا افسوس ہوا ہے، مگر یہ سراسر الزام ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہاشم خان نے اعتماد سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، جو کہ در حقیقت کافی حد تک سچ تھا۔ اگر میں نے آج یہ جرم ثابت کر دیا تو تمہاری سزا ہے کہ تمہاری آدھی زمین ضبط کر لی جائے گی۔ سردار خانزادہ کو اس کے انکار پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاشم خان اس کی بات پر گھبرا گیا۔ ادب خان نے اس کے مزید بولنے سے پہلے اس کا حملہ آور پیش کر دیا۔ علاقے کے سب معزز لوگ وہاں جمع تھے۔ حملہ آور سر جھکائے کھڑا تھا۔ سامنے ہاشم خان تھا جو اپنے خلاف گواہی دینے پر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، اور پیچھے اس حملہ آور نے سر ترچھا کر کے مجمع میں موجود اسلم خان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر جتاتی مسکراہٹ نے اس کے اندر تک خوف بھر دیا تھا۔ سردار صاحب، میں نے ہاشم خان کے کہنے پر حملہ کیا تھا، میرا مقصد جان لینا نہیں تھا، مگر نہ جانے کیسے گولی خان صاحب کے دل میں لگ گئی۔ وہ بندہ ڈرا ہوا سا گواہی دے رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاشم خان غصے سے چیخ اٹھا۔ ایک بزرگ سرپنچ نے ہاشم خان کو گھور کر خاموش کروایا۔ وہ بندہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ سردار خانزادہ کے مطالبے کے مطابق اب آدھی زمین تمہاری غریبوں کو دی جائے گی، اور تمہاری دوبارہ ایسے مارنے کی کوشش پر باقاعدہ قصاص دیا جائے گا۔ سرپنچ نے خانزادہ کے الفاظ دہرائے۔ ہاشم خان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، اور اس گواہی دینے والے بندے کا کوئی جانی نقصان ہاشم خان کی طرف سے ہوا تو میں اس کے خاندان کے لیے ونی کی رسم کو ترجیح دوں گا۔ یقیناً ہاشم خان اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہے گا۔ خانزادہ نے جرگہ ختم ہونے سے پہلے ہاشم خان کو سنایا تو وہ اس کی بات پر ساکت رہ گیا۔ دشمنی تب مزہ دیتی ہے جب سامنے والا کبھی جیتتا ہے تو کبھی ہار بھی جاتا ہے، جب دشمن کبھی کچھ چھینے اور کبھی کچھ گنوا کر گھٹنے بھی ٹیک دے، مگر یہاں دشمنی میں مسلسل مات اسی کے حصے میں آ رہی تھی۔ جرگے کا اختتام ہوا تو ہاشم خان اپنے بال نوچنے لگا۔ خانزادہ نے جانے سے پہلے وان کرتے انداز میں اس حملہ آور کا کندھا تھپتھپایا تو وہ خوف سے سر جھکا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے نظر دور جاتے اسلم خان پر ٹکا دی۔ اس کی گواہی
کی اصل وجہ اسلم خان تھا۔ اسلم خان تیز ترار بندہ تھا، مگر وہ بہت ٹیڑھی کھیر تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنے کام نکالنے کے لیے غلط کام بھی بہت سکون سے کر لیتا تھا۔ اس نے حملہ آور کی جوان بیٹی کو اغوا کر کے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ جرگے میں سب سچ بتا دے تو اس کی بیٹی زندہ سلامت عزت سے گھر پہنچا دی جائے گی، ورنہ بھول جائے۔ ہاشم خان کے بندے کو ہاشم خان سے 2 ہاتھ آگے دشمن ملا تو وہ بھوکلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جان لیا کہ اس بار سردار خانزادہ حدید جیسا نرم مزاج نہیں تھا۔ سردار خانزادہ حدید جیسا نرم مزاج نہیں تھا۔ اس کا بندہ بھی ادب خان جیسا باعزت فیصلے لینے والا نہیں تھا۔ اس بار سردار اور اس کا بندہ دونوں ہی الٹ دماغ کے لوگ تھے۔ اور رات کے زخم کچھ بہتری کی طرف مائل ہوئے تو ابراہیم کی مہربانی سے اسے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو خانی بیگم نے ایک ساتھ 3 بکروں کا صدقہ دیا اور غریبوں میں خیرات بانٹی۔ حمالہ خانی بیگم کے اشارے پر اورات کے بیڈ پر بیٹھتے ہی نہایت فرمانبرداری سے اس کے پیچھے تکیے اور کشن سیٹ کر کے اسے بیٹھنے میں مدد کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ کس ضبط سے یہ کام کر رہی ہے۔ حمالہ جا کر اورات کے لیے فروٹ کاٹ کر لاؤ اور تازہ جوس بھی بنوا لینا، ایسی چیزوں کی اشد ضرورت ہے اسے۔ خانی بیگم نے اسے حکم دیا تو اس نے اورات کی جانب دیکھا۔ علیحہ کو ساتھ لگائے وہ تسلی دے رہا تھا۔ گل جان، پریہان، پروا، زرشے سب وہاں موجود تھی۔ سب سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر حمالہ سے ملی تو وہ اسی کو گھور رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کی خفگی سمجھ نہیں پایا۔ مرحا پہلے سے کچن میں کھانا تیار کروا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر جلے دل سے بولنے لگی، ہوا کیا ہے ان کو؟ بس گولی لگی اور ٹھیک ہو گئے؟ خانی مورے کو بس میں نظر آتی ہوں، سب باتیں کریں اور میں خدمتیں کروں۔ کیوں بھئی؟ اس کی ناک چڑھا کر بولنے پر مرحا نے اسے گھورا، اور جب اسے گولی لگی تھی تب کیوں نوافل پڑھ پڑھ کر رو رہی تھی؟ حمالہ کیوں ایسے بول کر اپنا کیا کرایا ضائع کرتی ہو؟ خانی مورے نے اگر کچھ کام کہا ہے تو کر دو، وہ فکر میں ہی کہہ رہی ہے نا۔ مرحا نے اسے سمجھاتے ہوئے چپ رہنے کی تاکید کی۔ خانی مورے کو اتنی پرواہ ہے تو خود کاٹے نا فروٹ، مجھے کیوں تھکا رہی ہیں صبح سے؟ میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ میری پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ آج انہوں نے سب ملازماؤں والے کام یہ کہہ کر مجھ سے کروائے ہیں کہ یہ بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ حمالہ بیڈ شیٹ بدلو، حمالہ اورات کے کپڑے نکال کر رکھو، حمالہ اورات کی پسند کا کھانا تیار کرواؤ، حمالہ یہ کرو، حمالہ وہ کرو۔ اسی پر بس نہیں ہوئی، اب مجھے فروٹ کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا، مجھ سے پوری حویلی کے سارے کام کرواتی اور کہتی ان کے اورات کی بیوی کا یہی فرض بنتا ہے۔ مجھے بتائیں، میرا نکاح ہوا تھا یا مجھے ملازمہ بنانے کا کانٹریکٹ سائن کروایا تھا؟ وہ پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی۔ مرحا اس کی تیز گام کی طرح چلتی زبان پر پریشان ہو گئی۔ جلدی سے فروٹ نکال کر خود کاٹنے لگی اور اسے ایک طرف بٹھایا۔ بیٹا، یہ سب کام جو انہوں نے تم سے کروائے ہیں یہ واقعی بیوی کا فرض ہوتا ہے، اور صرف فرض ہی نہیں، میں سمجھ رہی ہوں وہ چاہتی ہوں گی اور رات کو یہ سب پتہ چلے تو اس کے دل میں تمہاری جگہ مزید گہری ہو جائے۔ مرحا نے نرمی سے اسے سمجھایا، ایسا کریں ان کے دل میں ایک پلاٹ ہی خرید دیں، مجھے کھل کر رہوں وہاں تاکہ سب کو خوشی ہو۔ مجھے نہیں چاہیے ان کے دل میں جگہ بھائی، یہ کیسی جگہ ہے جہاں کام کرنے پڑتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، کیا انہوں نے کبھی میری خدمت کی؟ یہ بھی اچھا اصول ہے، وہ خدمت نہ کریں، وہ دل میں جگہ نہ بنائیں، مگر میں پھر بھی ان کی خدمت کروں، ان کے دل میں جگہ بناتی پھروں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر عورتوں کی طرح بول رہی تھی۔ ملازمہ کے آنے پر مرحا دانت کچکچا کر رہ گئی۔
جوس بناؤ اٹھ کر اور لے جاؤ یہ سب۔ مرہا نے اسے مزید بولنے سے روکنے کے لیے کام پر لگایا۔ وہ دھپ دھپ کرتی اندھا دھند جوس بناتی گلاس میں ڈالنے لگی، پھر ٹرے اٹھا کر کمرے سے لے گئی۔ وہاں سب جا چکے تھے مگر خانی بیگم اب بھی اورات کے سرہانے بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر حمالہ نے منہ کے زاویے درست کر لیے۔ ان کے لیے فروٹ اور جوس لے کر آئی ہوں، اس نے خانی بیگم کو دیکھتے ہوئے ڈیوٹی نبھانے جیسے لہجے میں کہا تو وہ اس انداز پر ضبط کر گئی۔ مجھے نہیں، اپنے شوہر کو دو، اور یہ ان والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کہا کرو۔ خانی بیگم نے اسے ڈپٹ کر سمجھایا۔ اورات گہری نظروں سے حمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچن میں کیوں گئیں؟ کیا تمہاری اب طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے سوال کیے تو خانی بیگم چونکی۔ یہ کچن میں کیوں نہ جائے؟ اس کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ خانی بیگم کے ماتھے پر بل ڈال کر حمالہ کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی، یعنی ایک اور لیکچر اس کے شیڈول میں شامل۔ ہاں ہائے بد نصیب حمالہ، اسے بخار تھا اور کچن میں کیوں جائے؟ ملازمائیں کیوں رکھی ہوئی ہیں یہاں؟ اورات نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بحث پر حمالہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ اس کی بحث اور ضد کا مطلب بعد میں حمالہ کی کلاس لگنے والی تھی۔ وہ جتنا زیادہ بولے گا لیکچر اتنا لمبا ہوگا، اور اسے کون سمجھائے؟ حمالہ معصوم پر ترس نہ کھائے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اسے جینے دے۔ وہ دل میں دکھی ترین ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان، بخار تھا، اب نہیں ہے، اور کچھ کام ملازماؤں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ وہ بیوی ہے تمہاری، اسی لیے تمہاری خدمت کرنا اس کا فرض ہے۔ خانی بیگم نے اورات کو نرمی سے سمجھایا۔ مورے ایٹ لیسٹ یہ کام ملازمائیں کر سکتی ہیں، وہ میری بیوی ہے اور اس کا کیا فرض ہے وہ میں اسے سمجھا دوں گا۔ مجھے کوئی خدمت گزاری نہیں چاہیے پلیز۔ وہ ان کی باتوں سے زچ ہو کر بولا۔